حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ پاک، تیرے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی 5 نشانیاں، ان میں سے کوئی ایک بھی نشانی آپ میں تو نہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ پاک، تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے، جب میں کسی قوم پر ناراض ہوتا ہوں تو میں بے وقت بارشیں برساتا ہوں، اور جب بے وقت بارشیں برستی ہیں تو فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جب فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تب ملک میں غربت پھیل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی، پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ یہ بخیل لوگ جو ہیں، یہ اپنی دولت کے اوپر ایسے سانپ بٹھا دیتے ہیں، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ بخیل خود مر جاتی ہیں، پیسہ وہیں پر رہتا ہے، نہ دنیا آتا ہے، نہ ہی آخرت کے کام آتا ہے، بلکہ دنیا کے لیے بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ وہ پیسہ کرتے مر جاتے ہیں، لیکن اپنا پیسہ کسی کے کام نہیں لگاتے۔ میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں، حکومت نااہلوں کو دے دیتا ہوں۔ نااہل لوگ، بے وقوف لوگ بھی قوم کے اوپر ہے۔ ناظرین، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے نظام جرام برہم ہو چکا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ انسانوں کی نافرمانیوں نے زمین کو بھی ڈبو دیا، فصلوں کو بھی ڈبو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، میرے ناراض ہونے کی چوتھی نشانی، اہم اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں، جب بندے پر میں ناراض ہوتا ہوں تو اس بندے سے سجدوں کی توفیق بھی چھین لیتا ہوں۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، روٹی بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے، رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ ارے جس بندے کا من ہی اجڑ جائے، اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ ناظرین، آج دیکھ لو، اللہ تعالیٰ ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے۔ آج کے دور میں پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، سرچ کرتے ہوئے لاکھوں اڑا دیں گے، مگر کسی غریب کو نہیں دیتے ہوئے ان کی مٹھی میں پیسہ پسینہ آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میرے بندے آ جا، میری چوکھٹ پر مجھے سجدہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میرے بندے آ جا، میری چوکھٹ پر مجھے سجدہ کر، دنیا بھی کامیابی ملے گی، تمہیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ جیسے اذان میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور ناظرین، ہماری کامیابی سجدے میں ہے، نماز میں ہے۔ اگر ہم اپنے نوکر کو کئی دفعہ بلائیں، نوکر نہ آئے تو ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں، ایک دن شدید تنگ آ کر اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن میرا رب، میرا اللہ تو وہ ہے، وہ ذات ہے، اگر وہ یہ کام کرتا تو ہم لوگ فنا ہو چکے ہوتے۔ ناظرین، اس بات سے اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ رب کتنا رحیم و کریم ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 80 سال تھی، مسجد میں آیا۔ بیٹھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ اسی 80 سال کی عمر کا بوڑھا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، قیام کرنے کا، رکوع سجود کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ امام صاحب نے دیکھا، پوچھا، بابا جی، مجھے لگتا ہے آپ اس مسجد میں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ بابا جی نے کہا، امام صاحب، میں اس مسجد میں پہلی دفعہ نہیں آیا، میں تو ویسے ہی زندگی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مسجد میں آیا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا واقعی آپ زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آئے ہیں؟ بابا جی بولے، جی ہاں، اس لیے تو مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ امام صاحب نے کہا، بابا جی، اس کا مطلب ہے آپ زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بولے،
جی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے کہا بابا جی اچھا پھر جمعہ تو پڑھا ہوگا کہ آج تک نہیں پڑھا؟ امام صاحب نے کہا اچھا پھر عید الفطر عید الاضحیٰ تو پڑھی ہوگی؟ کہا امام صاحب آج تک نہیں پڑھی۔ امام صاحب بولے اچھا پھر آج تک کسی کا جنازہ تو پڑھا ہی ہوگا؟ کہا آج تک نہیں پڑھا۔ 80 سال کی عمر میں کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی ضائع کر دی، ایک دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا، لیکن میرا رب کتنا رحیم ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے او میری طرف میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا پروردگار تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر، تیری ناراضگی اور رضا کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں تم پر اہل ثروت لوگوں کو مختار بنا دوں تو یہ میرے رضا کی نشانی ہے، اور جب تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کر دوں تو یہ میرے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے فضیل بن عباس سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ السلام کو واضح کیا اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانیاں کرنے لگے تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دوں گا جو مجھے نہیں جانتے۔ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں مرفوعاً یہ بھی آیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک اللہ تعالیٰ تم پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، ایسے وزراء مسلط کریں گے جو بدکار ہوں گے، اور ان کے معاونین خیانت کرنے والے ہوں گے، ان کے کرندے ظالم ہوں گے، جن کے چہرے عبادت گزاروں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل بے رحم اور خوش ہوں گے، ان کی رائے ایک دوسرے کے مخالف ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان پر گرد و غبار کا گھٹا کھپ اندھیرا بڑھپا کر دے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ میں آپ کو راضی کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمائے تاکہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہیں ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو آئیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ملتا رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔